فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 ریاستی وزیر آئی ٹی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے موسی ندی بحالی پروجیکٹ میں تکنیکی مہارت فراہم کرنے سے اسرائیل نے اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل کے سفیر ریون آزاد نے تلنگانہ کے سیکریٹریٹ میں وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو سے ملاقات کی۔ مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی میں اسرائیل کی گلوبل لیڈرشپ کا اعتراف کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے ان دو شعبے جات میں تلنگانہ کو فائدہ پہنچانے پر زور دیا۔ انہوں نے دفاع، زراعت، واٹر مینجمنٹ، ایڈوانس ٹیکنالوجیز اور صنعتی ترقی میں اسرائیل سے تعاون کی درخواست کی، جس پر سفیر ریون آزاد نے مثبت ردعمل کا اظہار کیا۔ سریدھر بابو نے حیدرآباد میں 200 ایکڑ اراضی پر محیط مصنوعی ذہانت شہر کے قیام کے منصوبے سے سفیر کو مختصر واقف کروایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت سب سے زیادہ ضرورت مندوں کے لیے انترمہ گھروں کی فراہمی کو پہلی ترجیح دے گی۔ جوبلی ہلز میں اپنی قیامگاہ پر منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، خاص طور پر معذوروں، زرعی مزدوروں، بے زمین افراد اور صفائی کرمچاریوں کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہاؤسنگ کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ کو مکمل عملہ فراہم کرتے ہوئے اسے مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ اگر امکنات کے استفادہ کنندگان اضافی کمروں کی تعمیر میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں تو حکومت اس کی اجازت دینے میں پس و پیش نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ اندرمہ مکانات کی تقسیم میں سب سے زیادہ غریب عوام کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معذوروں، زرعی مزدوروں اور جارب کشوں کو امکنات فراہمی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ پہلے مرحلے میں مناسب احتیاط برتیں، کیونکہ جن کے پاس اپنی زمین ہے ان کو ترجیح دی جانی ہے، اور اس سلسلے میں ولیج سیکریٹری اور منڈل سطح کے عہدیداروں کو ذمہ دار بنانے اور ضروری ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کا حکم دیا کہ اندرمہ ہاؤسز موبائل ایپ میں کوئی نقائص نہ رہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی منگل 3 دسمبر 2024 کو آرام گڑھ تا پارک فلائی اوور کا افتتاح کریں گے۔ 4.4 کلومیٹر طویل 6 لائنوں پر مشتمل دو طرفہ یہ فلائی اوور حیدرآباد کا دوسرا سب سے طویل فلائی اوور ہے، جس کا مقصد شہر کے جنوبی علاقوں میں ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانا اور رابطہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ یہ منصوبہ حیدرآباد کی بڑھتی ہوئی شہری آبادی اور بڑھتے ہوئے ٹریفک دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا۔ اس فلائی اوور سے موجودہ سڑکوں پر ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئی ہے اور نہرو زولوجیکل پارک اور دیگر قریبی علاقوں تک آسان رسائی ہوگی۔ روزانہ سفر کرنے والے مسافروں اور سیاحوں کے لیے سہولت میں اضافہ ہوگا۔ افتتاح سے قبل حکومت تلنگانہ نے فلائی اوور کے نیچے اور اطراف میں تجاوزات کو ہٹانے اور سڑکوں کو کشادہ کرنے کے اقدامات کیے۔ خاص طور پر تاڑبن علاقے میں انہدامی کارروائیاں کی گئی تاکہ فلائی اوور کو موجودہ سڑکوں کے ساتھ بہتر طور پر ہم آہنگ کیا جا سکے اور ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر بنایا جا سکے۔ شہری اور مسافر طویل عرصے سے اس راستے پر ٹریفک کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے اور اس فلائی اوور کے افتتاح کے لیے بے چینی سے منتظر ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ٹریفک کے مسائل کا حل فراہم کرے گا بلکہ حیدرآباد کی عالمی معیار کی بنیادی سہولیات میں ایک اور اضافہ ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں سرکاری عہدیداروں، مقامی رہنماؤں اور عوام کی شرکت متوقع ہے، جو تلنگانہ کی شہری ترقی کے سفر میں ایک اور اہم سنگ میل ہوگا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ میں مبینہ بددیانتی پر کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ 2013 کے اراضی حصول قانون پر عمل کرنے کے چھوٹے اور جھوٹے دعوے پیش کر کے پارلیمنٹ، مرکز اور عوام کو گمراہ کر رہی۔ ہریش راؤ نے کہا، حکومت اس پروجیکٹ کے بارے میں اہم حقائق کو چھپا رہی۔ پارلیمنٹ کو دیے گئے جوابات میں تضادات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا، پارلیمنٹ
پارلیمنٹ میں ہمارے ایم پی کے آر سریش ریڈی کے سوال کے جواب نے کانگریس حکومت کے دھوکے باز موقف کو بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ بھارت کے لیے ون مین شو ہے یا ون کولیشن رول ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ جیسے جیسے سیاسی منظرنامہ کھل رہا حقائق سامنے آتے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی حقائق واضح کرتے ہیں کہ ہر گزرتے ہوئے الیکشن کے ساتھ کون کمزور ہوتا جا رہا اور کون بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کر رہا۔ تعلیمی سال 2024-25 سے شروع ہو کر مارچ 2025 میں ایس ایس سی پبلک امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کو امتحانی عمل کی اصلاح سے فائدہ ہوگا۔ تلنگانہ محکمہ تعلیم نے متعدد جوابی پرچوں کے موجودہ نظام کی جگہ 24 صفحات پر مشتمل ایک جوابی کتابچہ متعارف کرایا ہے۔ اس اقدام کا مقصد امتحان لکھنے کے عمل کو آسان بنانا، طلباء کے لیے دباؤ کو کم کرنا اور تشخیص میں کارکردگی کو بڑھانا ہے۔ تبدیلی کیوں ضروری؟ پہلے ایس ایس سی کے طلباء کو ان کا مجموعہ دیا جاتا تھا۔ 4 صفحات پر مشتمل ایک اہم جوابی شیٹ، اضافی جوابی شیٹس ہر ایک میں 4 صفحات، ایک گراف شیٹ ان مضامین کے لیے جن کے لیے تصویری نمائندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نظام اکثر لاجسٹک مسائل کا باعث بنتا ہے۔ امتحان کے آخری منٹوں کے دوران طلباء کو اپنی مین شیٹ، اضافی شیٹس اور گراف شیٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، جس سے صفحات کی غلط جگہ یا گم ہونے کا خطرہ تھا۔ ان چیلنجوں نے نہ صرف طلباء کے تنوع میں اضافہ کیا بلکہ اساتذہ کے لیے تشخیصی عمل کے دوران اہم مسائل بھی پیدا کیے۔ 24 صفحات پر مشتمل کتابچے کے فائدے: متحد جواب کی شکل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام جوابات ایک کتابچے میں مرتب کیے گئے ہیں۔ غلط صفحات کے غلط جگہ کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ ہموار تشخیص ممتحنین کے لیے تصحیح کے عمل کو آسان بناتا ہے کیونکہ تمام جوابات ایک کتابچے میں ہوتے ہیں۔ بدکاری کی روک تھام: اضافی شیٹس کے تبادلے کو ختم کر کے بڑے پیمانے پر کاپی کرنے کے واقعات کو کم کرتا ہے۔ موضوع کے لیے مخصوص انتظامات: 5 اہم مضامین کے لیے طلباء کو 24 صفحات پر مشتمل کتابچہ فراہم کیا جائے گا۔ فزیکل سائنس اور بائیولوجیکل سائنس کے لیے ان امتحانات کی نوعیت کی وجہ سے ہر مضمون کے لیے 12 صفحات پر مشتمل کتابچہ فراہم کیا جائے گا۔ بینک دسمبر 2024 میں 8 تعطیلات کا مشاہدہ کریں گے۔ ملازمین کو تہواروں اور ویک اینڈ منانے کے لیے چھٹی کی پیشکش کرتے ہوئے صارفین کے لیے بلا تعطل ڈیجیٹل بینکنگ خدمات کو یقینی بنائیں گے۔ ان تعطیلات میں اتوار، دوسرے اور چوتھے ہفتے کے ساتھ ساتھ دیگر اہم تاریخیں بھی شامل ہیں۔ بندش کے باوجود اے ٹی ایمز، موبائل بینکنگ اور انٹرنیٹ بینکنگ سروسز کام کرتی رہیں گی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بینکنگ کی ضروریات پوری ہوں۔ حیدرآباد دسمبر 2024 میں بینک تعطیلات کی مکمل فہرست: دسمبر کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا آر بی آئی نے کل 17 بینک تعطیلات نامزد کی ہیں، جن میں اتوار اور دوسرے اور چوتھے ہفتے شامل ہیں۔ تاہم حیدرآباد ان میں سے 8 تعطیلات کا خصوصی طور پر مشاہدہ کرے گا۔ یہاں مکمل بریک ڈاؤن ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 1 دسمبر اتوار، 8 دسمبر اتوار، 14 دسمبر دوسرا ہفتہ، 15 دسمبر اتوار، 22 دسمبر اتوار، 25 دسمبر کرسمس، 28 دسمبر چوتھا ہفتہ، 29 دسمبر اتوار ہوگا۔ بینک تعطیلات کے دوران دستیاب خدمات: اگرچہ بینک اوپر دی گئی تاریخوں میں بند رہیں گے، صارفین اب بھی ڈیجیٹل اور خودکار نظاموں کے ذریعے ضروری بینکنگ خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جے پی کے صدر جی کشن ریڈی نے بی جے پی کے تنظیمی انتخابات کے سلسلے میں ضلعی سطح اور مقامی سطح کے لیڈروں کو مقررہ معیارات پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ منڈل اور ضلعی سطح پر انتخابات کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے حیدرآباد میں انہوں نے ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ بی جے پی کے جنرل سیکریٹری، ریاستی امور کے انچارج، پارٹی سیکریٹری، ریاستی امور کے معاون انچارج اروند مینن، پارٹی کے ریاستی انتخابی انچارج ایم ڈی لکشمی نارائنا، پارلیمنٹ اور اسمبلی کے اراکین و دیگر عہدیداران اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر تنظیمی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں ضلعی اور مقامی قیادت کی رہنمائی کی گئی۔ پشپا 2 دی رول الو ارجن، رشمیکا مندانا اور فہد کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلم 5 دسمبر کو سنیما گھروں میں ریلیز ہونے جا رہی۔ اس فلم کو پہلے ہی میگا بلاک بسٹر قرار دیا جا چکا ہے۔ کئی تجارتی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ فلم بڑی ہٹ ہونے والی ہے اور سائیکن لنک کی رپورٹ کے مطابق یہ فلم ریلیز سے قبل ہی بیرون ممالک میں دھوم مچا رہی۔ چند ماہ قبل پشپا 2 کے ڈیجیٹل اور سیٹلائٹ حقوق کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا وہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیل تھی۔
تھی اور رپورٹ کے مطابق فلم نے پہلے دن ہی پری سیلز میں بیرون ملک مارکیٹ میں $2 ملین امریکی کا حصہ عبور کر لیا۔ شمالی امریکہ میں ابتدائی دن کی پری سیلز $1.80 ملین سے تجاوز کر گئی۔ صرف پریمیئر نے $1.6 ملین لایا۔ شمالی امریکہ میں ایڈوانس بکنگ کی مجموعی تعداد 2 ملین سے تجاوز کر گئی۔ شمالی امریکہ کے علاوہ پشپا 2 نے افتتاحی دن UK میں 230.000 سے زیادہ کا ایڈوانس سیل کیا ہے۔ خلیج کی بکنگ کے بارے میں فلم نے آسٹریلیا اور دیگر مارکیٹوں میں اب تک $80,000 اور $215,000 جمع کیے ہیں۔ پہلے دن فلم کی کل بیرون ملک پری سیل تقریباً $2.30 ملین امریکی ہے۔ راجدھانی دہلی کے باشندوں کو زہریلی ہوا سے فی الحال راحت ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس سنگین زمرے میں ہی رہا۔ AQI سائٹ کے مطابق صبح قریب 7:30 بجے دہلی کے آنند وہار میں سب سے زیادہ 521 AQI درج کیا گیا۔ دہلی کی ہوا زہریلی ہونے سے لوگوں کو سانس لینے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا، جس سے ان کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے کا خدشہ مسلسل بڑھتا جا رہا۔ اس دوران دہلی کا AQI لگاتار 6ویں دن انتہائی خراب زمرے میں رہا۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس موسم کی سب سے ٹھنڈ صبح رہی اور درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس تک نیچے چلا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے درجہ حرارت سے 1 ڈگری نیچے درج ہوا، جو اس موسم کا سب سے کم ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق دہلی کا 24 گھنٹے کا AQI شام 4 بجے تک 331 ریکارڈ کیا گیا۔ دہلی NCR کے منڈکا میں AQI 604، آنند وہار میں 521، وزیر پور میں 348 ریکارڈ کیا گیا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج آئے ہوئے 8 دن گزر چکے، لیکن اب تک وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں مہایوتی ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، جس سے اتحادی پارٹیوں کے درمیان نااتفاقی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں اپوزیشن اتحاد مہا وکاس اگھاڑی کے رہنماؤں نے اب مہایوتی پر نشانہ لگانا شروع کر دیا۔ NCP-SP سربراہ شرد پوار نے اس سلسلے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر میں مینڈیٹ کا احترام نہیں ہو رہا، یہ اچھی بات نہیں۔ شرد پوار نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی واضح اکثریت ہونے کے باوجود ابھی تک حکومت نہیں بن پائی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ عوام کے ذریعے دی گئی اکثریت ان کے لیے مہایوتی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو کچھ بھی چل رہا وہ ریاست کے لیے اچھا نہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے جبکہ ملک میں حال فی الحال میں جو انتخاب ہوئے اس سے لوگوں میں کافی بے چینی ہے، لوگوں میں مایوسی ہے۔ شرد پوار نے الزام لگایا کہ اس مرتبہ مہاراشٹر انتخابات میں اقتدار کا غلط استعمال اور پیسوں کا کھیل دیکھنے کو ملا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ تروملا میں سیاسی تقاریر پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تروملا کی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی۔ TT دیوستھانم نے تروملا میں سیاسی اور نفرت انگیز تقاریر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ تروملا تروپتی کے مقدس تروملا الہی مندر میں، جو ہمیشہ گووندا کے ساتھ گونجتا ہے، نمس اور حالیہ دنوں میں تروملا مندر میں درشن کے بعد کچھ افراد اور سیاسی لیڈروں نے سیاسی اور نفرت انگیزی مندر کے سامنے میڈیا کے سامنے بیانات دیے۔ اسی تناظر میں TTD بورڈ نے اپنے تقدس کے تحفظ کے لیے سیاسی اور نفرت انگیز تقاریر پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ بتایا جاتا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف TTD قانونی کارروائی بھی کرے گی۔ ڈونالڈ ٹرمپ آئندہ سال یعنی 20 جنوری 2025 کو امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر حلف لینے والے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ میں کئی یونیورسٹیز نے اپنے بین الاقوامی طلباء کے ساتھ ساتھ ملازمین کے لیے ٹریول ایڈوائزری یعنی سفری ہدایت جاری کی۔ ایڈوائزری میں جنوری میں ہونے والے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل امریکہ لوٹنے کی بات کہی ہے۔ امید کی جا رہی کہ ٹرمپ حلف برداری کے فوراً بعد ہی سفر سے متعلق کوئی نیا قانون لا سکتے ہیں۔ طلباء کو جاری
کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ ممکنہ سفری پابندیوں اور انٹری پوائنٹس پر بڑھتی جانچ سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ دراصل جنوری 2017 میں صدارتی عہدہ سنبھالنے کے 7 دن بعد ہی ٹرمپ نے 7 مسلم ممالک کے مسافروں پر پابندی لگانے والے ایک حکم پر دستخط کیا تھا۔ اس حکم کے بعد سے ہی کئی ایئرپورٹس پر تشدد کی خبریں سامنے آئی تھی۔ اس کی وجہ سے کئی طلبہ اور ملازمین بیرون ممالک میں پھنس گئے تھے۔ بعد میں ٹرمپ نے اس حکم میں وینزویلا اور شمالی کوریا جیسے ممالک کو شامل کیا تھا۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی ایجوکیشن ایکسچینج کے سلسلے میں اوپن ڈورز 2024 نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بین الاقوامی طلبہ کی تعداد میں 23% کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ میں 11 لاکھ بیرون ملکی طلبہ ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد 3,30,000 ہندوستانی طلبہ کی ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।